امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نظر کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان شریف میں اگر قرآن نازل ہوا ہے تو ربیع اول شریف میں قرآن والا آیا ہے، اس لیے کہ اسی نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ رمضان ہوتا، حضور نہ ہوتے نہ کوئی مہینہ ہوتا، تو جتنے بھی تمام چیزیں بنائی گئیں سب نبی کے صدقے میں بنائی گئی۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولا کہ اظہرت ربوبیہ، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا، میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، تو تمام کائنات بنی اسی نبی کے صدقے میں۔ تو آج ہم ربیع اول شریف کے موقع پر خوشی منا کر کے، جشن منا کر کے، اپنے گلیوں کو سجا کر کے یہ پیغام دیتے پوری دنیا والوں کو، ہم آج کے دن اس نبی کا جشن مناتے ہیں جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ آج سے آپ تقریباً 1500 سال پہلے کا جائزہ لیں، اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا جہاں پہ انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج کو دیکھتا، سورج کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور کہتا اے سورج تو میرا معبود ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی، یہ انسان اس چاند کو دیکھ کر کے کہتا اے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا اے پودے تو میرا معبود ہے۔ جب یہ بڑے بڑے پہاڑوں پہ اس کی نگاہ پڑتی تو پہاڑوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کے انسان کہتا ہے پہاڑ تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندروں کو دیکھتا، سمندروں کے پانی کو دیکھ کر کے کہتا ہے سمندر تو میرا معبود ہے۔ یعنی عربستان سے لے کے کفرستان تک، ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے 32 کروڑ معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کے پیغام میں ان کی قوم نے انٹرفیئر کر دیا تھا، ان کے پیغام میں ان کی قوم نے انٹرفیئر کر دیا تھا، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا معاذ اللہ، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ تین خداؤں کے قائل ہو گئے تھے، اور ہر طرف گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ باپ اپنی بیوی کے گود سے اس بچی کو چھین لیا کرتا تھا، اور اس بچی کو لے جا کر کے وہ باپ ایک گڑھا کھودتا تھا، اور اپنی بچی کے گردن پہ وہ ایک ظالم باپ اپنے پاؤں کو رکھ دیا کرتا تھا، وہ بچی کی آنکھیں باہر آ جایا کرتی تھی۔ یہاں بعض قبیلوں میں تو ایسا ہوتا تھا، بچی کی پیدائش میں بہت منحوس سمجھا جایا کرتا تھا، وہ باپ لوگوں سے چھپا پھرا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور لوگ کہیں کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ بجائے اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا، اس بچے کی بجائے پرورش کرنے کے اس بچے کو غلام بنا لیا جایا کرتا تھا، اور اس بچے کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کر لیا جایا کرتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، اس عورت کو دوبارہ جینے کا حق نہیں تھا، اس عورت کو یا تو اپنے شوہر کی چتا پر جل کر کے بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ عورت زندہ رہنا چاہتی اس عورت کو ایک مکان میں قید کر دیا جاتا تھا، ضروریات زندگی وہی پیش کی جاتی تھی۔ اس عورت کو 6 مہینے کے بعد نکالا جاتا تھا، اور اس کے چہرے پہ کالک چونا پوت کر کے گدھے پہ گھمایا جاتا تھا، جانوروں پہ گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے۔ یہ عرب کا یہ ماحول پایا جا رہا تھا، یعنی
لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، ایک امیر غریب کو ستایا کرتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اپنی زندگی کو بتانے کے لیے ترس رہا تھا۔ یہ عرب کا ماحول پایا جا رہا تھا، یعنی پوری دنیا میں کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہر لوگ تڑپ رہے تھے اپنی زندگی کو بتانے کے لیے، لوگ لقمہ لقمہ پہ شراب پی رہے تھے اور زنا کرنا اپنے لیے بہت بہادری کا کام سمجھا کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ عرب کا ماحول پایا جا رہا تھا، یہ دنیا کا ماحول پایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے 12 ربیع اول شریف کو صبح صادق کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو عرب سرزمین پہ، مکہ کے سرزمین پہ اللہ رب العزت نے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 12 ربیع اول شریف کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت بھور میں میرے آقا جب مکہ شریف کی سرزمین پہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آخر تشریف کیوں لائے، میرے آقا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے، میرے آقا مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں تشریف لائے۔ فوراً عقل نے ایک جواب دیا ہے کہ سنو اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتا، اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام مجھ میں تشریف لائے۔ اگر میرے آقا مکمل دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام مجھ میں تشریف لائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے، دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع اول شریف کو سوموار کے دن بھور کے وقت صبح صادق کے وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ربیع اول شریف کو جب پیدا ہوتے ہیں تو مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرا باپ بیمار تھا، کئی دن سے بیمار تھا، بغیر دوا کے میرا باپ اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا ہے، جو درخت برسوں سے کئی سال سے سوکھے پڑے تھے ان میں بن موسم میں پتے لگے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں بن موسم کے اس میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں یہ انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ سارے سرداران مکہ ایک جگہ کھڑے ہو کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں، آخر یہ انقلاب کیسا ہو رہا ہے، آخر ہر طرف سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں کیوں مہک رہی ہے، ہر طرف سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ سارے لوگ تذکرہ کر رہے ہیں یہ آخر یہ انقلاب برپا کیسے ہو گیا ہے۔ تب سے ایک سردار خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتا ہے، صبح وہ دکھتا ہے سارے سرداران مکہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں آخر یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا ہے۔ تب سے اس سردار نے کہا اے سرداران مکہ آخر یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے، آخر یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے۔ تو سارے سرداروں نے کہا اے سردار مکہ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا ہے، آخر بن موسم میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف سے ہریالی دکھائی دے رہی ہے، آخر انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو اس سردار نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر میں تمہیں بتاؤں گا بڑے تعجب میں پڑ جاؤ گے، تم بڑے حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ سارے سرداروں نے کہا اے سردار قریش آپ نے کیا دیکھا ہے جو تم ہمیں حیرت میں ڈال دو گے۔ اس نے کہا سنو ابھی میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں، میں جب خانہ کعبہ کا میں طواف کر کے مکمل چلنے کا ارادہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے سردار قریش حضرت عبد المطلب کی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے، میری نگاہ گواہ ہے اس بات کی پورے مکہ کے سرزمین پہ کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہوگا، کسی خاتون نے ایسا بچہ نہیں جنا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل بچہ پورے مکہ کے سرزمین پہ نہیں دیکھا ہے۔ اور وہ سردار کہتا ہے اور سنو جب میں نے دیکھا سردار قریش عبد المطلب جو کعبے کا اس بچے کو لے کر کے جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ایسے میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی ہے کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ وہ یعنی وہ اعلی حضرت کی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سارے سرداروں نے کہا چلو تو ذرا دیکھا جائے کہ عبد المطلب کی گود میں کیسا بچہ ہے۔ سارے سردار جاتے ہیں، سرکار عبد المطلب میرے آقا کو کعبے کا طواف کرا کر کے
گھر واپس آ رہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے سرداران مکہ نے کہا اے عبد المطلب ہم نے سنا ہے آپ کی گود میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، اے عبد المطلب ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آخر وہ بچہ ہے کیسا، اس کی بڑی ہم نے تعریف سنی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب میرے آقا کے چہرے مبارکہ سے کپڑے کو ہٹایا ہے، سارے سرداروں نے میرے آقا کے چہرے مبارکہ کو دیکھا ہے، گویا وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس طرح بول پڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمار نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سارے سرداروں نے جب میرے آقا کے چہرے مبارکہ کی زیارت کی ہے، سارے سرداران مکہ یہی کہتے ہیں اے عبد المطلب واقعی ہم نے پورے مکہ کے سرزمین پہ ایسا حسین و جمیل بچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، واقعی کسی خاندان میں پورے مکہ کی سرزمین پہ کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا ہوگا، واقعی میں یہ بچہ بڑے تعریف کے قابل ہے۔ سرکار عبد المطلب میرے آقا کو کعبے کا طواف کرا کر کے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں دیتے ہیں، ان کے مبارک گود میں دیتے ہیں، اور ساری عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ خاتون واقعی میں ایسا حسین و جمیل بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اے آمنہ خاتون واقعی میں بڑی برکت والا بچہ ہے، ہم نے ایسا بچہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ پورے مکہ سرزمین میں کوئی ایسا بچہ کسی ماں نے جنا ہو۔ میرے آقا کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پہ جو عورتیں بیان دیتی ہیں کہتی ہم نے دیکھا جب محمد عربی کی جب پیدائش ہو رہی تھی، میرے آقا جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا آسمان کے چاند ستارے ایسا لگ رہا تھا آمنہ کے گھر پہ آج گر پڑیں گے، ایسا لگ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے آقا کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے سنو میرا بچہ جب پیدا ہو رہا تھا یہ علامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ جب تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف سے ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، سارے لوگ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے آقا کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور 12 گھاٹیوں کے اس پار سے بہت ایک قبیلہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں کے لوگ بہت غریب ہوا کرتے ہیں، وہیں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کچھ عورتیں تیار ہوتی ہیں اور کہتی ہیں چلو مکہ کے سرزمین پہ مالداروں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، چلو ان بچوں کو لے کر کے ان کی خدمت کریں گے، ان کو دودھ پلائیں گے اور ہمیں کچھ اس کی اجرت مل جائے گی۔ تو پہلے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی مالدار کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو غریب عورتیں آتی تھیں اس بچوں کو لے کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ مالدار اس عورت کو کہتا تھا تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا اور میں تمہیں اس کا پیسہ دوں گا، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں، وہ کہتی چلو حلیمہ سعدیہ مکہ میں مالدار گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میرا سواری کا جانور بھی کمزور ہو چکا ہے، میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ ان کے ساتھ کی عورتوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تمہیں اب چلنا پڑے گا، تمہیں ضرور سے چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح اپنے جانور کو لے کر کے جب چلنے لگتی ہے، سارے ان کے ساتھیوں کے جتنے بھی جانور تھے وہ توانا ہونے کی بنیاد پہ تیز رفتار میں چل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ بھوکے پیاسے ہونے کی بنیاد پہ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچتی ہیں تو سارے بچے تقسیم ہو چکے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے نہیں لیا۔ تب سے ایک عورت آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی ہے ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، جب جاتی ہے تو انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس ہو جاتی ہے، اب سوچتی ہے اب ایسا لگتا ہے مجھے اسی طرح واپس ہونا پڑے گا اپنے قبیلے میں۔ اب وہ مایوس ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگتی ہے اب مجھے واپس ہونا پڑے گا۔ تب تک ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ تمہیں کوئی بچہ ملا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نہیں مجھے تو کوئی بچہ نہیں ملا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اے حلیمہ سعدیہ وہ دیکھو جو سامنے ایک حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کی حویلی ہے، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا تھا وہ بچہ یتیم ہے، میں اس کو کیا خبر ہے کہ وہ یتیموں کا سہارا بن کے آنے والے ہیں، اس عورت کو کیا خبر ہے وہ یتیموں کا غمخوار بن کے آنے والے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی چلو
میں نے بھی اس بچے کا تذکرہ بہت لوگوں سے سنا ہے، چلو ذرا اس بچے کی میں زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر کے وہ عورت جب حضرت آمنہ خاتون کے گھر میں تشریف لے جاتی ہے، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے اپنے انداز میں سلام کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اے آمنہ خاتون، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس بچے کو دودھ پلا کر کے اس کی اجرت لینا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور کہتی ہیں اے میری بہن، تم جس مقصد سے آئی ہو شاید وہ تمہارا مقصد پورا نہ ہو پائے، اس لیے کہ میرے بچے کے پیدا ہونے سے 4 مہینہ پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تم اب زیادہ انعام و اکرام تمہیں نہیں مل سکتا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اے بہن، میں نے آپ کے بچے کی بڑی تعریف سنی ہے، مجھے اب انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں اس بچے کی خدمت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی ماں فرماتی ہے اے حلیمہ سعدیہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میرا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے۔ پہلی مرتبہ میرے بچے نے کہا ہے الحمدللہ کثیرا، دوسری مرتبہ میرے بچے نے کہا ہے اللہ اکبر، تیسری مرتبہ میرے بچے نے کہا ہے اللہم رب حبلی امتی۔ میرے آقا پیدا ہوتے ہی ہم امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے اے حلیمہ سعدیہ سنو، جب میرا بچہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، جب میرے بچے کی ولادت کا وقت ہوا ہے، آسمان سے کوئی غیب سے کوئی آواز دے رہا تھا اے حلیمہ اے آمنہ خاتون اب لیٹ جا، محمد عربی کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اے آمنہ خاتون اب لیٹ جا، تیرے محمد عربی کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو غیر سے کوئی آواز دے رہا تھا کہ ان کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، اور جب میرا بچہ غائب ہو گیا ہے تو یہ آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں، انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، یہ رحمت للعالمین ہے، انہیں کائنات کو دکھا دو۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، میرا بچہ جب پیدا ہوا ہے آسمان کے ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ محبت پہ کہتی ہیں اے آمنہ خاتون، اے میری بہن، ہم اس بچے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اس بچے کی ہمیں ذرا دکھا دے، اس شہزادے گرامی وقار آخر ہے کہاں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون نے جو ہی میرے آقا کے چہرے مبارکہ سے جب ہٹایا ہے تو کیا دیکھتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں۔ جب چھوٹا بچہ مسکرائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، میں یہ کائنات کے مالک و مختار ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ مسکرا رہے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اٹھا کر چلے وہ ہنسی وہ ہے جو فتنے مٹا کر چلے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرا دیا کرتے تھے تو کائنات مسکرایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو دیکھنے کے بعد ترنت انہیں اٹھا لیا ہے اور اٹھانے کے بعد انہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اپنا دائنا پستان پیش کیا، پہلے بایاں پستان پیش کیا، میرے آقا نے دودھ کو نہیں پیا ہے، تو حلیمہ سعدیہ نے دائنا پستان پیش کیا تو میرے آقا نے دودھ پی لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پستان کو کیوں نہیں پیا تھا؟ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بچے کو اور دودھ پلا رہی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے کا عالم میں، ابھی دودھ پینے کے عالم میں، میرے آقا اس وقت ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں سارا دودھ پی لوں گا تو اور جس کو حلیمہ سعدیہ دودھ پلا رہی ہیں وہ کہاں سے دودھ پیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بچپنے کے عالم میں انصاف پیش کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں یہ انصاف پیش کر رہے ہیں، حق والوں کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے یہ میرے آقا پیدا ہوتے ہی یہ بتا رہے ہیں، ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اے آمنہ خاتون، اب ہمارے ساتھ کی عورتوں کے جانے کا سمے ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت دو، اب ہم چلنا چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ میرے آقا کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیتی ہے اور بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں میرے آقا کو دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کو لے
کر کے وہی جو ان کی سواری جو تھی کمزوری کی بنیاد پہ کئی جگہ بیٹھ گئی تھی، اب وہی سواری ہے جو تیز تیز چل رہی ہے، بڑے تیز رفتار میں چل رہی ہے۔ ساری عورتوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ، یہ تم نے سواری کو بدلی ہے، سواری بدل گیا مکہ میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری سواری تو بہت کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے نہیں نہیں، میں نے سواری کو نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب محمد بن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ سعدیہ، آخر یہ وادیاں کیوں مہک رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں کیوں مہک رہی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے یہ محمد عربی کے چلنے کی برکت ہے، یہ جو بچہ چل رہا ہے اسی کے چلنے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے آقا کو لے کے چلتی ہیں تو جتنے بھی جانور ہوتے ہیں سارے جانور کنارے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ یعنی ابھی بچپنے کا عالم ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے۔ وہ بدعقیدے کہا گئے جو کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے کا عالم ہے، ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو لے کر کے جب اپنے قبیلے سعد میں پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت لوگ کہسالی میں مبتلا تھے، بارش ہو جاتی ہے، سارے کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی شیر بڑے بڑے تھے ان کی بکریوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، پر اب آج کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے جب سے میرے آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لائے اب کوئی بھی جانور شیر چیتے کسی کی بکری کو نہیں اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف فرمائے، حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا سے بڑی محبت کر رہی ہیں، میرے آقا سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے۔ میرے آقا سے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس طرح بچے سال میں بڑھتے ہیں محمد مہینے میں بڑا کرتے تھے، اتنا جس طرح بچے سال میں بڑا کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں اتنا بڑا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، ابھی کچھ برس کی عمر ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا اے امی یہ تو بتائیے عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹا تمہارا بھائی عبداللہ جنگل میں بکریاں چرانے جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ارے امی کل سے میں بھی بکریوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اجازت تو نہیں دے سکتی، حکم تو میں نہیں دے سکتی، مگر اگر تم جانا چاہتے ہو میں تمہیں منع بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جب شام کو بکریوں کو لے کر کے گھر آتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے اے بیٹا جب تم کل بکریوں کو صبح کو لے کر کے جانا اپنے حجاز بھائی محمد کو بھی لے کے جانا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جب صبح کو بکریوں کو لے کر کے جاتے ہیں جب بکریوں کو کھولتے ہیں تو بکریاں آگے نہیں چلتی ہیں۔ ان کے بیٹے نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے کہا ارے امی یہ بکریاں آگے کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اے بیٹا یہ جانور محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گے، محمد کو آگے لے کر کے چلو، یہ بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یعنی جانور بھی سمجھ رہے ہیں یہ میرے آقا ہے، ان کے آگے آگے نہیں چل رہا ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، ان کے آگے آگے نہیں چل رہا ہے، مگر وہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا کو لے کے آگے آگے چلتے ہیں تب بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے امی ہمارا بھائی جو محمد ہے نا بڑا غضب کا ہو گیا، میں نے دیکھا جب یہ نرم زمین پہ پاؤں رکھتے تھے تو ان کے قدم کے نشان نہیں پڑتے تھے، جب یہ پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے جب سخت زمین پہ پاؤں رکھتے تھے ان کے قدموں کے نشان بن جایا کرتے تھے۔ اور امی یہاں تک میں نے دیکھا محمد جس جگہ کھڑے ہو جاتے تھے بادل کا سایہ وہیں پہ ان کے سر پہ آ جایا کرتا تھا، اور میں نے دیکھا ارے امی یہ بھائی محمد جس جگہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا تمام چرندوں پرند اس پیڑ پہ کھڑے ہو کر کے وہاں پہ منڈلایا کرتے تھے۔ بڑا عجیب و غریب میں نے منظر دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے بیٹا یہ محمد بہت برکت والا بچہ ہے، یہ بہت برکت والا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیار و محبت سے پال رہی ہے، میرے آقا کو بڑی پیار و محبت سے پال رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں نبی کے بچپنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک مرتبہ دودھ پلا کر کے پالنے میں سلا دیا ہے۔ آج بھی ماں کی عادت ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو سلا دیتی ہے تو ماں دیکھ لیا کرتی بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی دیکھو تو ذرا محمد سو رہے
ہیں کہ جاگ رہے. جب حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے میں لیٹے ہوئے اور ان کی انگلی کبھی داہنی طرف جا رہی ہے, کبھی بائیں طرف جا رہی ہے, کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے, کبھی پائنٹے کی طرف جا رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں لیٹے ہوئے اور جو ان کی انگلی جدھر جدھر جا رہی ہے چاند ادھر ادھر جا رہا ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے تو ان کا کھلونا بھی اللہ نے نور کا بنایا تھا. میرے آقا جہاں جہاں انگلی کرتے ہیں آسمان کا چاند وہاں وہاں میرے آقا کے انگلی پہ گردش کرتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ بچپنے میں عالم میں ان کے ایک اشارے پہ یہ چاند گردش کر رہا ہے, چاند کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر کر رہے ہیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرماتی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بخار ہو جاتا ہے, موسمی بخار آ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بکریوں کو لے کر کے نہیں جاتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑے ہوئے آئے اور عرض کرتے, ارے امی آج تو بڑا غضب ہو گیا, آج سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کر کے لے کے چلا گیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں, بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے محمد ہمارے قبیلے میں آئے, جب سے محمد ہمارے ساتھ آئے, ہماری بکری کیا ہمارے یہاں کی کسی بھی بکری کو جانور نقصان نہیں پہنچاتا تھا. آخر وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں, ابھی بچپنے کا عالم ہے. میرے آقا اٹھتے کہتے ارے ابھی کیا ہو گیا؟ کہتے بیٹا محمد دیکھو تو ذرا صحیح, آج سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کر کے لے کے آیا. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو تو صحیح میں دیکھتا ہوں آخر وہ شیر کہاں سے آیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتے ہیں اور جب لے کر کے جاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں وہاں سے شیر آیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ابا الحارث, میرے آقا نے جب بچپنے کے عالم میں جب تمام جانوروں کو آواز دیے, سارے چرندوں پرند میرے آقا کے قدموں پہ آ گئے, شیر چیتے آ رہے ہیں, چرندوں پرند آ رہے ہیں, جنگل کے تمام جانور میرے آقا کے قدموں پہ آ جاتے ہیں. تب تک کہ ایک بوڑھا شیر میرے آقا کی بکری کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کا کان پکڑ کے میرے آقا کی بارگاہ میں لاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بکری کو کیوں لے کر کے گئے تھے؟ تو جنگل کا شیر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ روزانہ آیا کرتے تھے بکریوں کو لے کر کے, ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے. کئی دن سے آپ بکریوں کو نہیں لے کر کے آئے ہیں تو ہم لوگوں نے پلان بنایا آپ کی بکری کو لے کر کے آئیں گے, آپ چھڑانے کے لیے خود ہی آ جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کیا ہے, ہم آپ کی زیارت کرنے کے ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. آپ ذرا تصور تو فرمائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں تمام چرندوں پرند تمام جانور سب میرے آقا کے حکم کو مار رہے. وہ کہاں گئے آج دیکھ لیں, وہ بدعقیدہ گستاخ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان مدرسہ دیوبند سے حاصل ہوا ہے. میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بدعقیدو تم کہتے ہو نبی کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے حاصل ہوا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے کے عالم میں جانوروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے, لوگوں کو کاٹنے دوڑ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب تشریف لے جاتے ہیں, وہ اونٹ میرے آقا کے پاؤں پہ اپنے سر کو رکھ کر کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے. پہلے میں جوان تھا تو زیادہ مجھ سے کام لیتا تھا, مگر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ مجھ سے اتنا ہی کام لیتا ہے اور مجھے چارہ بھی کم دیتا ہے. اس لیے یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابی یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے, تم اس سے اب بھی اتنا ہی کام لیتے ہو, اس سے کام کم لو اور دن بھر میں سے 70 مرتبہ چارہ پانی دیا کرو. چڑیاں آ گئی میرے آقا کے کان مبارک کے پاس چہچہانے لگتی ہے, میرے آقا سے کہنے لگتی ہے کہ یا رسول, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ چڑیاں آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا, او میرے صحابہ یہ چڑیاں مجھ سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں, ہم بڑی محنت سے تنکوں کو چن کر کے لایا کرتے ہیں, آپ کی امت کے بچے
ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتی ہے. یا رسول اللہ آپ انہیں منع فرما دے. میرے آقا کیا ارشاد فرماتے, او میرے صحابی اپنے بچوں کو منع کر دو, کوئی بھی بچہ چڑیوں کے گھونسلوں کو نہ اجاڑے, کیونکہ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پرندوں کی بھی بولیاں جانا کرتے تھے, میرے آقا تو عربی بھی جانا کرتے تھے, میرے آقا ہر زبان جانا کرتے تھے. ارے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہے, سارے نبیوں کے سردار ہیں, بھلا انہیں کیسے اردو نہیں آئے گی؟ یہ بدعقیدے کہتے ہیں نبی کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے حاصل ہوئی. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نبی کی گستاخی ہے, یہ نبی کی توہین ہے. تم اب بھی نبی کی توہین سے توبہ کر لو اور سچے ایمان کے ساتھ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. بس چلتے چلتے میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں اور میں ختم کر رہا ہوں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں, آج کہا جاتا ہے نا ہم لوگ ایک ہو جائیں, وہابی دیوبندی مت کرو, شیعہ وہابی رافضی مت کرو, ہم لوگ ایک ہو جائیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آؤ ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں. سارے لوگ نبی کا میلاد منائے, ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں. سارے لوگ ہم نبی کی خوشی منائے, نبی کے جشن پہ ہم خوشیاں منائے. ہم لوگ ایک ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم سب لوگ ملنے کے لیے تیار ہیں. مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے تم کہو نبی کا میلاد منانا وہ کنہیا کا جنم دن منانا ہے. یہ کوئی کیا مسلمان بول سکتا ہے؟ یہ وہ کلمہ پڑھنے والے بولتے ہیں, وہ بدعقیدے کہتے ہیں کہ میلاد کہیں سے ثابت کر دو, ہم اب بھی میلاد کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ چیلنج ہے, تم سامنے بیٹھو, ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے, میلاد حدیث سے بھی ثابت ہے, میلاد فقہ کرام سے بھی ثابت ہے, میلاد تمام لوگوں نے منایا ہے. تو جو تم کہتے ہو نا ہم لوگ سارے لوگ ایک ہو جائے, آؤ ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں. سارے لوگ مل کر کے اس بار نبی کے میلاد مناتے ہیں, سارے لوگ مل کر کے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں, تب ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں. مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم نبی کے میلاد کو کنہیا کا جنم دن کہو, تم نبی کے میلاد کو ناجائز و حرام کہو اور پھر ہم ایک ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. وہی بدعقیدے ہیں جو اپنے جنم دن پہ کیک تو کاٹتے ہیں, وہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے, مگر نبی کا میلاد وہ حرام ہو جاتا ہے. وہی وہ بدعقیدے ہیں جو نئی خرافات کیا کرتے ہیں, کبھی نیشنل ڈے منا رہے ہیں, کبھی کچھ منا رہے ہیں, کبھی ہیلووین منا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, تب وہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. جب ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہتا ہوں بدعقیدو, تم اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر کے, نبی کی محبت لے کے قرآن پڑھو گے, حدیث پڑھو گے, تب تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو تم میلاد کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے. جب نبی کی دشمنی اپنے دماغ میں بیٹھا کر کے لے کے پڑھو گے تو تمہیں کہاں سے نظر آئے گا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے. بس میں آخری بات بتا دوں کہ آپ لوگ دیکھیے جلوس میں اس مرتبہ جائیے گا, جلوس میں جائیے گا کیونکہ ہمارے شمیم بھائی نے مجھ سے کہا تھا اس کے بارے میں بتا دیجیے. آپ لوگ جلوس میں جائیے, بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ جلوس میں جا کر کے یہ اعلان کریے آج ہم اس نبی کا جلوس نکال رہے ہیں جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. جلوس میں جائیے مگر نماز کی پابندی کرتے ہوئے. آپ نماز بھی پڑھیے گا, اگر آپ جلوس میں ہیں تو ٹائم دیکھتے رہیے گا کہ نماز کا ٹائم جا تو نہیں رہا ہے. اگر نماز کا ٹائم جانے والا ہو تو آپ جہاں کہیں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لیں, جہاں ممکن ہو آپ وہاں نماز پڑھ لیں. جلوس نکالنا اچھی بات ہے, جلوس میں آپ جائیے اور نبی کی آمد کا اعلان کیجیے, خوشیاں منائیے, مگر نماز کی پابندی کر لیجیے. تو بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہوئے اسلام.